بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی اللہ والی مظفر گڑھ سے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے خشک خارش، جس کو سکیبیز بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک متعدی مرض ہے، کنٹیجیس ڈیزیز ہے۔ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں جلدی منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی خارش ہے جس نے مختلف علاقوں میں اپنا حملہ کیا ہوا ہے، اور ایک ہی گھر کے سارے افراد عام طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا کیڑا جس کو مائٹ کہتے ہیں، 8 ٹانگوں والا یہ کیڑا ہوتا ہے، جو سکن کے اندر، جلد کے اندر چھوٹے چھوٹے بل بنا کر اس میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ وہاں پر انڈے دیتا ہے، اور جب یہ انڈے دیتا ہے تو ایک الرجک ریئیکشن ٹائپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک خاص قسم کی خارش ہوتی ہے جس کو میٹھی خارش بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر انسان خارش کرتا ہی رہتا ہے، اتنی کرتا ہے کہ بعض اوقات جلد کو زخمی کر بیٹھتا ہے۔ تو جب یہ جلد زخمی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر سپر ایڈڈ انفیکشن، بیکٹیریا اور فنگس بھی حملہ کر جاتے ہیں، تو پھر یہ خشک خارش بڑی خارش میں یعنی پھنسیاں اور پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ زیادہ تر رات کو ہوتی ہے یہ خارش، اور ان جگہوں پر ہوتی ہے جہاں پر جسم کے فولڈ ہوتے ہیں، جیسے انگلیوں، پاؤں، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، بغل کے اندر، ناف کے اوپر، اور خواتین میں چیسٹ کے نیچے، اور ایکسٹرنل جینیٹیلیا یعنی مخصوص اعضاء پر یہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جہاں تک اس کا علاج کا تعلق ہے تو یہ عام طور پر ڈاکٹروں سے کروانا چاہیے، سیلف میڈیکیشن ہرگز نہیں کروانی چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات اس خارش کی تھوڑی سی ہسٹری لے کے اور اس کو دیکھ کر فوراً ہی اس کی تشخیص کر لیتے ہیں۔ اس کی تشخیص کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا علاج بہت ریزسٹنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ خارش اتنی خطرناک تو نہیں ہے، لیکن انسان کو رلا ضرور دیتی ہے۔ جس کو ہوتی ہے اس کے عام طور پر پورے گھر میں ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو قریب قریب رہتے ہیں، جیسے سکول کے بچے، درس میں رہنے والے بچے، اور ایک ہی گھر میں زیادہ افراد جو فیملی میں رہتے ہیں، جہاں پر تولیہ ایک ہی استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں پر بستر ایک ہی استعمال کیا جا رہا ہے، اکٹھے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور کپڑے بھی شیئر کرتے ہیں، تولیہ بھی شیئر کرتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے مائٹ اس کپڑوں کے اوپر رہتے ہیں۔ پھر وہ جب دوسرا آدمی وہاں بیٹھتا ہے تو ان کو بھی وہ لگ جاتی ہے بیماری۔ تو ان کا علاج کے لیے ڈاکٹر عام طور پر لوشن استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، عام طور 5% پر میتھرین جس میں ہوتا ہے۔ اس کی مختلف پریپریشنز موجود ہیں، جیسے لوٹیکس کریم، سکیبیان فوٹ لوشن، اور اسی طرح لائسونیل وغیرہ، اور ایک گولی بھی بعض کو ایبرمائٹ استعمال کی جاتی ہے، جس کی کہتے ہیں کہ سنگل گولی، اگر ایک ہی گولی صرف ایک دفعہ کھا لی جائے تو عام طور پر یہ پیراسائٹ، یہ جراثیم جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، اور جس کو بھی اس طرح کی خارش ہو اپنے مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ تو اس میں 1 2 3 احتیاطیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، اگر وہ نہ کی جائیں تو بیماری عام طور پر جس گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو کئی مہینے اپنا ڈیرا ڈالے رکھتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی گھر میں، کسی علاقے میں، کسی مدرسے میں اگر یہ ایک آدھ بچے کو یا ایک آدھ فرد کو یہ انفیکشن، یہ خارش شروع ہو جائے تو اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے، ورنہ یہ سب میں 90% چانسز ہیں کہ سب میں پھیل جائے گی۔ تو اس کی احتیاطیں یہ ہیں کہ جو لوشن یا کریم عام طور پر ڈاکٹر حضرات یہ لگانے کے لیے دیتے ہیں تو یہ رات کو لگائی جائے، اور 10 سے 12 گھنٹے کم از کم لگی رہے، اور اس کے علاوہ گردن سے نیچے سارے جسم پر لگانی چاہیے۔ اس کا کوئی حصہ بھی کریم سے نہ بچ جائے، 1 انچ بھی اگر بچ گیا ہے اور وہاں پر جراثیم رہ گیا
تو وہ پھر دوبارہ اگ آئے گا اور دوبارہ خارش ہوتی رہے گی۔ اور 4-5 دن اس کو لگاتار لگانا چاہیے، اور گھر کے جتنے افراد ہوں وہ سب مل کر یہ لگائیں، تاکہ کیونکہ اگر ایک انسان کو جس کو خارش ہے آپ اس کا علاج کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوسرا جس میں ابھی انفیکشن ہوئی ہے، خارش ظاہر نہیں ہوئی، تو اس میں وہ انفیکشن پل رہی ہے، تو جس کو علاج ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوسرا جس کی انفیکشن پل رہی تھی اس کو پھر نکل آئے گی، پھر اسی پہلے والے کو پھر ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گی، دوبارہ انفیکشن ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ایک گھر میں ہو انفیکشن، تو چاہے کسی کو خارش ہے یا نہیں ہے، تو سب لوگ وہ کریم یا لوشن جو ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں وہ سب لوگ اس کو لگائیں۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ جب یہ لگاتار 4-5 دن سب لوگ لگائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ اس کو ہفتے یا 10 دن کے بعد ریپیٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس کے بعض اوقات انڈے پڑے ہوتے ہیں جلد کے اوپر جس سے پھر یہ جراثیم نکل آتے ہیں، تو اگر دوبارہ لگائیں گے ریپیٹ کریں گے تو وہ انڈے جو اس میں پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اسی طرح 2 سے 3 دفعہ ہفتے یا 10 دن کے وقفے پر اس کو ضرور ریپیٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ دوبارہ اس طرح ختم ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو گھر میں جہاں پہ ہوتی ہے وہ لوگ یہ کپڑے بستر وغیرہ دھوپ میں ڈال کر اس کو خشک کریں اور گرم پانی میں دھوئیں، تاکہ یہ جراثیمہ یہ مائٹ جو ہے یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اس خارش سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیلی معلومات مل گئی ہیں، تو اس کو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ یہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یقین کریں ایک ویڈیو تیار کرتے ہوئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت سارا ریکارڈ اور مواد تیار کرنا پڑتا ہے، تو آپ کے ایک سبسکرائب پر جس کے اوپر کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی روپیہ خرچ نہیں آتا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے مہربانی کریں اور اس کو